جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الشعراء المخضوبین، مطلب کہ بی عربی سال دوم ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی شاعری ہے دو ادوار کے شعراء۔ اب ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے ایسے شعراء کہ جنہوں نے دونوں زمانے دیکھے ہیں، مطلب کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہے۔ دو ادوار کے شعراء ان کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلا جو شاعر ہے وہ ہے عاشا قیس۔ عاشا قیس جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ تو یہ قصیدہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جانے لگا۔ تو جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ مدینے میں جانے لگا ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مسلمان ہو جائے، تو انہوں نے عاشا قیس کو بڑے لالچ دیے، کہا کہ ہم تمہیں 100 اونٹ دیتے ہیں، تم وہاں نہ جاؤ۔ تو لیکن عاشا مانا نہیں، اس نے کہا نہیں، میں تو وہاں جا کے رہوں گا۔ انہیں ڈر یہی تھا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے آخر میں ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے عاشا قیس جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ ہوا یہ کہ قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو شراب کی اس کو بہت زیادہ عادت تھی، اس وجہ سے یہ وہیں سے واپس چلا گیا جب اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو شراب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ لیکن روایات کے مطابق یہ ہے کہ جب یہ واپس جا رہا تھا تو رستے میں اس کا اونٹ جو ہے وہ گرا، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ لیکن جو اس کا قصیدہ ہے وہ اس کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ پڑا رہا۔ تو آج ہم اس کا قصیدہ پڑھیں گے۔ الا ایو ھذا السائلی، اے یہ پوچھنے والے مجھ سے، اینا یممت، کہ اس اونٹنی کا کہاں کا ارادہ ہے۔ اینا کہاں کا، یممت ارادہ ہے اس اونٹنی کا۔ یممت مطلب کہ یہ ماضی مؤنث کا صیغہ یہاں یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ اس اونٹنی کا کہاں کا ارادہ ہے۔ فَإِنَّ لَهَا فِي أَهْلِ يَثْرِبَ مَوْعِدًا، فَإِنَّ لَهَا، پس بے شک اس کا، اہل یثرب یعنی کہ یثرب کا جو والی ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ اس کا وعدہ مقرر ہے۔ موعدہ وعدہ مقرر ہے۔ اب وہ اپنی اونٹنی کی طرف چلا گیا ہے۔ کہتا ہے فَآلَیْتُ، میں قسم کھاتا ہوں، لا ارسی، میں ترس نہیں کھاؤں گا، لہا من کلالۃ، اس کے تھکنے کا۔ مطلب کہ قسم کھاتا ہے کہ میں اس کے تھکنے کا ترس نہیں کھاؤں گا، ولا من حفین، اور نہ ہی اس کے پاؤں کے گھسنے کا۔ مطلب صحرا میں چلتے چلتے اونٹوں کے پاؤں گھس جاتے ہیں، جیسا کہ گھوڑوں کے پاؤں گھستے ہیں۔ کہتا ہے میں اس کے پاؤں کے گھسنے کا بھی ترس نہیں کھاؤں گا۔ حتیٰ تزور محمدہ، جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتی۔ اونٹنی کو کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے تھکنے کا یا تیرے پاؤں کے گھسنے کا کبھی ترس نہیں کھاؤں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتی۔ تیسرا شعر کہتا ہے متا ما تناخی، متا ما تناخی، جب تو بٹھائی جائے گی، عند باب ابن ہاشم، ابن ہاشم کے دروازے کے پاس، مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جب تو بٹھائی جائے گی۔ اب اونٹنی کو وہ تسلیاں دیتا ہے، اچھے مستقبل کی تسلیاں دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کہ جب تو بٹھائی جائے گی ابن ہاشم کے دروازے کے پاس، تو راہی، تو تجھے بڑا سکون ملے گا، وَتَلْقَى مِنْ فَوَاضِلِهِ يَدًا، اور تجھے آپ سرکار کی جناب سے بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ یدا آپ کے ہاتھوں سے، فواضل فضا مطلب کہ انعامات ملیں گے، عطیات ملیں گے تجھے۔ نبی، اب وہ کہتا ہے نبی، وہ ایسے نبی ہیں، یرا وہ دیکھتے ہیں،
ما لا یرونا جو دوسرے نہیں دیکھتے، مطلب جو ان کو پتہ ہے وہ دوسروں کو نہیں پتہ۔ وذکرہ اور آپ کا ذکر، اغارا نشیبی علاقے کو کہتے ہیں، لعمری فی البلادی میری عمر کی قسم، فی البلادی ملکوں میں، وانجدا اور فراز، اصل میں یہ لفظ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ پڑھتے ہیں نشیب و فراز، تو آپ یہ کہو اغارا و انجدا کا مطلب ہوتا ہے نشیب و فراز۔ اغارا نشیب نچلا علاقہ، وہ انجدا اور اوپر والا علاقہ۔ اصل میں لفظ یہ ہے لعمری فی البلادی اغارا و انجدا، مطلب کہ میری عمر کی مجھے قسم ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے، دنیا کے ملکوں کے نشیب و فراز میں پھیلا ہوا ہے۔ آگے پھر لہو صدقات ما تغب، آپ کے جو صدقات ہیں، مطلب آپ کی جو رحمتیں ہیں، آپ کے جو صدقات ہیں، عطیات ہیں، ما تغب ان میں ناغا نہیں ہوتا، مطلب مسلسل روزانہ آپ جو ہیں اپنے صدقات کو لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ ونائل اور اسی طرح جو عطیات ہیں، ولیس عطاء الیوم مانعہ غدا اور آج کی عطا جو ہے روکتی نہیں ہے غدا کل کی عطا کو، مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج کسی کو عطیات تحائف وغیرہ دیے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کل وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیں کہ تم تو کل بھی آئے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اگر جو بھی آئے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ تھا آج کا لیکچر، تو اس میں آپ نے ترجمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے، الفت ہے، اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں بے شمار اشعار ہیں، بہت ہی زیادہ اشعار ہیں، مطلب دیوان کے دیوان لکھے ہوئے ہیں شعراء نے نبی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، عائشہ قیس کا تعارف وغیرہ بھی، تو وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔